الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ صاحب حدائق نے وہ خون جو بکرے کے بدن میں رہ جاتا ہے اس کو کھانے کی اجازت دی، پاک ہونے کے ساتھ ساتھ، اور اس کی دلیل پیش کی کہ قرآن مجید کی آیت نے صرف دم مسفوح جو بہایا وہ خون ہے اور میتہ کو حرام قرار دیا، ان دونوں کے اندر وہ اندر والا خون شامل نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ خون پاک بھی ہے اور کھانے کی اجازت بھی ہے۔ یہ دلیل صاحب حدائق کی تھی، اور روایات میں بھی کہیں اس جو اندر رہ جانے والا خون ہے اس کو حرام قرار نہیں دیا ہے۔ یہ دونوں آیات اور روایات سے استدلال کی۔ آغا خوئی نے صاحب حدائق پر آئے قرآنی کے سلسلے میں لا اجد الا میتۃ او دما مسفوحا، میں حرام نہیں پاتا ہوں سوائے یہ کہ میتہ ہو یا بہایا ہوا خون ہو۔ یہ قرآن کی آیت کے اندر جو ہے وہ مفہوم یہ تھا انہیں کہ میں وحی الہی میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا ہوں کہ حرام ہو سوائے میتہ کے اور جو ہے دم مسفوح ہو۔ تو آغا خوئی نے کہا کہ حصر حقیقی نہیں ہے، بلکہ حصر یا اس زمانے میں جو عرب حرام سمجھتے تھے، کہتے یہ جو خون جو اندر کا ہے اس کے حرام ہونے کے سلسلے میں میں کوئی چیز حرام نہیں سمجھتا ہوں جو عرب حرام سمجھتے تھے سوائے میتہ کے یا بہایا خون ہو۔ اس عرب کے حرام سمجھنے کی نسبت سے حصر اضافی ہے، یا یہ کہ حصر اضافی اس جہت سے ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں جو جو چیزیں حرام مانی جاتی تھیں، چاہے عرب میں ہو چاہے غیر عرب میں، اس کی نسبت سے حصر اضافی ہو تو ٹھیک ہے، حصر حقیقی تو ہو نہیں سکتا ہے۔ جیسے کہ حصر حقیقی ہوتا تو تخصیص اکثر لازم آتا ہے، اور وہ مستحجن و قبیح ہے، کیونکہ اس میں تو دنیا بھر کی ہزاروں چیزیں حرام ہیں، دنیا بھر کی۔ خود اس حیوان ذبیحہ میں وہ جو ہے 14 چیزیں مثلا حرام، تو صرف 2 چیزوں کو کیوں شمار کیا ہے؟ خالی 2 چیزیں تھوڑی حرام ہیں، اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں حرام ہیں، پتا ہو، کپور ہو، تلی ہو، فلاں کتنی چیزیں حرام ہیں، خالی یہ 2 چیزیں کیوں جو ہے خالی شمار کیا ہے؟ پھر اس کے علاوہ بھی باہر کی دنیا میں دیکھیں، رشوت ہو، سود ہو، حرام خوری ہو، دھوکہ دہی ہو، جو ہے کسی کا مال لوٹ لینا، غصب کر لینا، یہ بہت ساری چیزیں ایسے دنیا میں بہت سارے حرام موجود، ہزاروں حرام موجود ہیں۔ تو یہ خالی 2 ہی حرام قرار دینا، یہ پس پتہ چلتا ہے حصر حقیقی نہیں ہے، حصر مجازی، حصر اضافی ہے۔ پہلا اشکال تو آغا خوئی نے حصر حقیقی نہیں ہے، آغا صاحب حدائق نے یہ غفلت کی ہے کہ حصر حقیقی سمجھ بیٹھے ہیں، اس لیے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بھائی باقی چیزیں جو حلال ہیں، اب کہنے دیے کہ دوسری بہت ساری اور چیزیں بھی جو ہے حرام ہیں، ان کو بھی پھر کیوں شامل نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں، ایک ہی آیت کو لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ ہاں،
دوسرا اشکال آخوئی کا آج شروع ہو رہا ہے. یہ تو پرانی باتیں تھیں، وہ مطلب کو ملانے کے لیے تھی. اب جو ہے اصل بات آج کی نئی شروع ہو رہی ہے کہ آغائے صاحب حدائق نے دم متخلف کو اس حیثیت سے کہ دمن مصفوحن کے مقابل میں دم مصفوحن کے مقابل میں مفہوم وصف کو لے کر وصف احترازی قرار دیا ہو. وصف احترازی، مفہوم وصف، اس کو حجت مانا ہو، کہ یعنی بہا ہوا خون حرام ہے، اس کا مطلب غیر بہا ہوا خون حلال ہے. یہ وصف احترازی قرار دیا ہو، وصف مفہوم قرار دیا ہو. تو ایسی صورت کے اندر کہ بہا ہوا خون حرام ہے، اس کا مطلب غیر بہا ہوا خون حلال ہے، یوں مانا. لا اجد محرما فیما اوحی الی، جو درمیان میں ہے کہ مجھ پر جو وحی کی کہ اس میں مجھے کوئی حرام چیز نظر نہیں آتی سوائے میتا کر دم مسفوح کے. تو دمن مسفوحن صفت موصوف ہے، اس سے وصف کے ذریعے سے یہ نتیجہ نکالیں کہ اس کا مفہوم ہے کہ جو بہایا ہوا خون ہے وہ حرام ہے، اور جو بہایا ہوا خون نہیں وہ حلال ہے. تو یہ جو ہے دم مسفوح سے مفہوم وصف نکالا ہے. اور مفہوم وصف آپ پڑھ چکے ہیں اصول کی گفتگو میں کہ مفہوم شرط یا حجت ہوا کرتا ہے، وہ بھی تمام شرائط کے ساتھ. یا مفہوم غایت حجت ہوا کرتا ہے، مفہوم وصف تو حجت نہیں ہوا کرتا ہے. اگرچہ کہ آخوئی مفہوم وصف کے سلسلے میں اپنی تحقیقات آخر میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے مفہوم وصف کو ایک جہت سے حجت مانا ہے. وہ ابھی آئے گی بحث، لیکن ابھی فی الحال ایک عمومی بحث کے اعتبار سے کہ مفہوم وصف حجت نہیں ہوا اگر وہ ایک اور جہت سے آخوئی بات کر رہے ہیں کہ مفہوم وصف کس جہت سے حجت ہے. وہ ایک اور نیا نقطہ وہ پیش کر رہے ہیں جو ابھی تک ہم نے اصول میں نہیں پڑھا تھا، اس نئی جہت سے بات کر رہے ہیں. وہ بعد میں بات آتی ہے، لیکن ویسے کلی قانون اب بھی وہی ہے آخوئی کے نظیر میں کہ ہم ایک کے مفہوم وصف کو نکالنے کے بعد اس کے مقابل والی چیز کو جو ہے اس کو بالکل مخالف والا حکم دے دیں. یہ نہیں کہتے مفہوم وصف میں جو ہے وہ تو آخوئی ابھی بھی مانتے ہیں. ایک نیا نقطہ جو ہے مفہوم وصف میں پیش کریں گے، لیکن پہلے اس بات کو یہ مد نظر رکھیں کہ اگر صاحب حدائق نے مفہوم وصف لیتے ہوئے کہا کہ دم مسفوح جو بہایا ہوا خون ہے، جو وہ اچھل کر کے نکل گیا وہ خون حرام ہے، اس کا مطلب جو اچھل کر کے نہیں نکلا وہ حلال ہو جائے گا، یہ مفہوم لیا ہے. اور اس کی بنیاد پر اندر رہ جانے والا خون چونکہ اچھل کر کے نہیں نکلتا اس لیے حلال ہو گیا. اگر مفہوم وصف سے استدلال کی تو مفہوم وصف تو حجت نہیں ہوا کرتا ہے. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ عالم کا احترام کرو، تو اس کا مطلب کیا غیر عالم کا احترام جو ہے نہیں کرو، یعنی متقی کا احترام نہیں کرو، پرہیزگار کا احترام نہیں کرو، دیندار کا احترام نہیں کرو، ضعیف آدمی کا احترام نہیں کرو، بزرگ آدمی کا احترام نہیں کرو. یہ سب نکل جاتا تو مصیبت بن جائے گی اس طرح. تو اگر مفہوم وصف نکالنے جائیں گے تو عالم کا احترام نہیں کرو، اس سے اس بات شے نفی ما ادا نہیں ہوا کرتا ہے. ہم نے عالم کا احترام کہا ہے تو اس سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کا احترام نہیں کرو ہے. یہ کب مت مگو عالم کا احترام نہیں کرو، اس سے مفہوم نہیں کر سکتے کہ غیر عالم کا احترام حتمن نہیں کرو ہے. یہ تو بہت معنی غلط نکل جائے گا. نہیں تو حلال قرار دینا
ساری چیزیں تو حرام نہیں قرار دی. کلیجی حلال ہے, گردہ حلال ہے, اندر کا گوشت حلال ہے, مختلف چیزیں حلال ہے, کئی چیزیں حلال, چربی حلال ہے, مختلف چیزیں کچھ حلال بھی ہے, ایسا نہیں کہ حرام. وہ حرام ہونے کے لیے دلیل ہونا چاہیے نا. دلیل کیا ہے؟ کچھ حرام ہے, سب کو تو نہیں حرام. ایسے خون کے لیے بھی بتانا, اگر حرام ہے تو بتانا چاہیے نا کہ حرام ہے. ایسا تو بتایا ہی نہیں ہے, اس کو تو کچھ تذکرہ نہیں کیا. اس لیے خالی یہ مفہوم نکالنا کہ چونکہ بہا ہوا خون حرام ہے کھانا, بس اس کا مطلب جو بہایا ہوا خون نہیں ہے, اندر کا خون ہے, وہ حلال ہو جائے گا, یہ تو کوئی مفہوم وصف نہیں ہو گیا. مفہوم وصف جو ہے وہ حجت نہیں ہوا کرتا. ابھی مثال پیش کی, عالم کا اکرام کرو, اس کا دوسروں کا احترام نہیں کرو, دوسروں کی بے احترامی کرو, یعنی یہ تو نہیں کہا ہے نا. بس اگر مفہوم وصف سے آغاز صاحب مدارک یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ اندر کا خون کھانے کی اجازت مفہوم وصف کے اعتبار سے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مفہوم درست نہیں ہے جو یہ نکالنا چاہتے ہیں. ہاں البتہ ہم نے اپنی آخری تحقیقات میں, اب جو شروع ہو رہا ہے مفہوم وصف کے اندر, کہ ہم نے اپنی اصول کی آخری تحقیقات کے اندر یہ بتایا کہ ایک طرح سے وصف کا بھی مفہوم نکلا کرتا ہے, وہ ایک نیا انداز کا ہے. وہ پہلے ہم نہیں پڑھ چکے ہیں کسی کتاب کے اندر, وہ بالکل نئے انداز کی بات اب آغائے خوئی شروع کر رہے ہیں. اس لیے اس مطلب پر توجہ رہے. وہ یہ کہ مفہوم وصف جو ہم نے اپنے محل میں تشریح عرض کی ہے نا, اصول کی گفتگو میں مفہوم وصف کی جو گفتگو ہے, یہ تو فقہ کی گفتگو ہے, اور اصول کے اندر ہم نے تشریح عرض کی ہے کہ یہاں پر یہ ہرگز نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے دم مسفوح کا حرام قرار دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دم کی طبیعت, یعنی طبیعت دم اور موضوع کلی دم, اس پر حرمت کا حکم مترتب نہیں ہوگا, بلکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر مفہوم وصف کا مطلب یہ ہے کہ حرمت کا حکم ہم نے لگایا ہے بہا ہوا خون پر. تو آپ یہ بہا ہوا خون پر جو حکم لگایا ہے, یہ حکم کلی موضوع دم پر نہیں آئے گا. حرمت کا حکم کلی موضوع دم پر نہیں آئے گا, یہ مفہوم تو نکلتا ہے. کلی دم پر حرمت کا حکم نہیں آئے گا, بلکہ خاص حصے مسفوح اور بہائے ہوئے خون پر یہ حکم آئے گا. اس لیے کہ اگر یہ چھوٹا سا مفہوم نہ نکالا جائے تو دم مسفوح میں وصفیت مسفوح, وصفیت بہایا و خون, وہ لاغو ہونا لازم آئے گا, اور اس کا ظاہراً کوئی فائدہ باقی نہیں رہے گا. اس کا مطلب یہ کہ حکم میں حرمت حصے خاص میں تو ثابت ہے کہ
بہائے ہوئے خون کو آپ کھانا حرام سمجھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے والے خون پر ابھی یہ حرمت کا حکم آیا نہیں ہے، یعنی پتہ نہیں ہے کہ اس پر حرمت کا حکم آئے گا یا نہیں آئے گا، ابھی فی الحال اس آیہ قرآنی میں وہ حکم نہیں آیا ہے۔ آئیے ایک مثال جو آخوئی نے پیش کیے اس کے ذریعے سے بات کو واضح کریں۔ فرماتے ہیں کہ فرض کریں وارد ہوا مثلا روایات میں کہ اکرم الرجل العادل، عادل مرد کا اکرام کرو، یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ جو مرد بھی متصف بعدالت ہو وہ احترام کے لائق ہے اس روایت کے مطابق، لیکن مرد کا عدالت سے متصف ہونا دلالت کرتا ہے کہ طبیعت مرد مطلقاً اس کا اکرام کرنا مردانگی کی وجہ سے واجب نہیں ہے۔ جو عادل نہیں ہے، غیر عادل، اس کا اکرام کرنا واجب نہیں ہے، ورنہ اگر عادل کی قید کے ساتھ اکرام ہے، اگر اس قید کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو شارع کیوں قید کر کے لے کر آ رہا ہے؟ اس لیے مطلب عادل کی قید والے کا اکرام کرو، اور باقی عادل کے علاوہ ہے مرد، مطلق مرد اپنی طبیعت کے لحاظ سے وہ واجب الاکرام نہیں ہے، ورنہ عدالت کی قید کا کیا فائدہ تھا؟ بلکہ اکرام صرف عادل مردوں کا خاص حصہ ہے، اس کا اکرام آپ پر واجب ہے۔ لیکن پر غور کیجیے گا، لیکن یہ اکرم الرجل العادل دلالت نہیں کرتا ہے کہ جس میں عدالت نہیں ہے، فاقد العدالت ہے، جس میں عدالت نہیں ہے اور کوئی دوسری صفت موجود ہے، مثلا عالم ہے، مثلا ایماندار ہے، مثلا سچا ہے، دوسری صفت تو ہو سکتی ہے نا، عادل نہیں ہے لیکن سچا ہے، ایماندار ہے، اور جو عالم ہے مثلا دوسری صفت ہے، اس میں یہ فاقد ہے، بس اس میں حتماً اکرام نہ ہو اس پر بھی دلالت نہیں ہے۔ یعنی اگر مفہوم نکالتے تو مطلب یہ تھا کہ عادل کا اکرام کرو، غیر عادل کا اکرام حتماً نہیں کرو، یہ مفہوم نہیں نکلتا ہے، لیکن اتنا مفہوم نکلتا ہے کہ عادل کے حصے کو اکرام کرو، لیکن غیر عادل کے حصے پر اکرام نہ کرنے پر کوئی دلالت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے حکم نہیں آیا ہے، اکرام کرنے کا حکم نہیں آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری صفت کی وجہ سے اکرام آئے، بس آخوئی جو وصف کا مفہوم نکال رہے ہو کیا ہے کہ عادل کا اکرام کرو، یعنی غیر عادل کے اکرام کا حکم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی اور وصف کی وجہ سے
دوسرے غیر عادل کا بھی اکرام ہو جائے. نہیں مفہوم نکلا نا کہ اکرام کا حکم ہے، اکرام کا حکم نہیں ہے. یہ وصف ہے نا. یہ جو ہے مفہوم نکالنے. اکرام کا حکم حصے خاص سے عادل میں ہے، اکرام کا حکم غیر وصف خاص میں نہیں ہے. یہ وصف ہو گیا کہ ہے نہیں ہے. منطوق میں دوسرا ہے. دیکھیں منطوق میں عادل میں اکرام کا حکم ہے، غیر عادل میں اکرام کا حکم نہیں ہے. نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حتماً نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو کسی اور صفت کی وجہ سے، لیکن ابھی فی الحال نہیں ہے. اس آیت سے نہیں ہے. اکرام کا حکم نہیں ہے لیکن کسی اور وصف کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہو. تو دیکھیں بس مفہوم کس طرح نکلا خوئی نے کہ عادل والے حصے میں اکرام ہے، غیر عادل والے حصے میں اکرام کا حکم نہیں ہے. حکم نہیں ہے اس کا مطلب کیا کہ ہو سکتا ہے کسی اور صفت کی وجہ سے غیر عادل میں اکرام آ جائے. آنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کسی اور وصف کی سے اکرام آ جائے. مثلا غیر کے اندر ایمانداری کی وجہ سے اکرام آ جائے، غیر کے اندر سچا انسان ہونے کے سے جو ہے وہ اکرام آ جائے، غیر کے اندر عالم ہونے کے سے اکرام آ جائے. اس لیے کہ عالم کا احترام کرو چاہے وہ کسی غیر مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو. یہ روایات ہمارے پاس ملتی ہے کہ غیر مذہب کے عالم کا بھی اکرام کرو، چاہے وہ عادل نہیں ہمارے نزدیک لیکن پھر بھی اس کا احترام کرو اپنے اس کے علم کی وجہ سے. اس کا ایک کمال تو ہے نا، بہرحال اس کمال کی سے اس کا اکرام کرو. حتی یہودی نصرانی علماء کا بھی اکرام کرنے کے لیے کہا گیا ہے. وہ تو وہ بلکہ جو ہے ہر قوم کے جو اشراف لوگ ہوتے ان کا اکرام کرنے کا حکم آیا ہے. جو بادشاہوں کی بیٹیاں اور بیٹے گرفتار ہو کر آتے تھے تو پیغمبر اسلام ان کے لیے خصوصی احترام کا انتظام کیا کرتے. بہرحال وہ شریف لوگ ہیں، وہ ایک محترم لوگ ہیں، ان کو باقی کنیزوں کے ساتھ تھوڑی رکھا جا سکتا ہے. ان کو جو ہے ایک جو ہے ایک درجہ دیا جاتا ہے، ان کا ایک اپنا ایک اکرام ہوا کرتا ہے. عادل کو پیش نما، یہ کہا گیا کہ پیش نماز کو عادل ہونا چاہیے، لیکن ہر عادل کو پیش امام ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. وہ ایک طرفی قضیہ ہے. بقول آغا مندرس کے کہ ایک طرفی قضیہ ہے، دو طرفی قضیہ نہیں ہے. وہ کہ پیش امام کو عادل ہونا چاہیے اور عادل نہیں ہے اور وہ جماعت کی نیت سے نماز پڑھا رہا ہے تو سارے نمازیوں کی غلطیاں اور نماز باطل ہونے کی ذمہ داری پیش امام پر ہے. اس لیے اگر اس کو اپنے اوپر اطمینان نہیں شک ہے تو فرادہ کی نیت سے نماز پڑھا ہے، چاہے وہ پیچھے آ کر کے جماعت کی نماز سے پڑھے تو ان کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، لیکن پیش امام کو فرادہ کا ثواب ملے گا. یہ ساری ذمہ داریاں ہیں. بہرحال ہاں یہ ہو سکتا ہے، بڑی بات نہیں. اس جو ہے بہت سارے روایات میں کہ ہم نے جس کو تعلیم دی وہ ہم سے اوپر چلے جائیں، ہم جو ہے ان کے نیچے چلے جائیں. نہیں کیونکہ ہمارے اعمال اتنے قابل نہیں تھے، اس کا خلوص زیادہ تھا، وہ اوپر چلے گئے. نہیں تو یہ امکان ہے. بلکہ روایات میں بڑا عجیب جملہ ہے کہ رب راون، بہت سے ایسے راوی جو نے روایت خود امام سے نقل کی وہ اس روایت کو نہیں سمجھ رہے ہوں گے. آئندہ آنے والی نسلوں میں ایسے عالم پیدا ہوں گے جو امام کا مقصد تھا اس کی روایت کے اصل گہرائی تک وہ عالم پہنچے گا، جو راوی ہے اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، جو بعد میں آنے والی نسلیں اس روایت کو سمجھے گی. یہ روایت بھی ملتی ہے اس طرح. ہاں اس کے علاوہ نہیں، وہ ایک افضلیت ایک الگ مسئلہ ہے. سمجھنے کی بات کریں کہ بہت سی روایتیں راوی خود نہیں سمجھ رہا ہے
لیکن روایت نقل کرے اس لیے کہ بعین ہی امام کے الفاظ نقل کرو، ہو سکتا ہے راوی خود نہ سمجھ رہا ہو لیکن بعد والے لوگ اس کو سمجھ جائے کہ اصل اس میں کیا نقطہ پوشیدہ تھا۔ تو یہ ہے۔ البتہ یہ کہ وہ بات کے اصحاب جو غیبت کے زمانے کے انسان افراد ہیں ان کو پیغمبر نے کہا کہ اخوانی، یہ میرے بھائی ہیں، یعنی جو لوگ غیبت کے زمانے میں گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہے ہیں اس کو پیغمبر نے اپنا بھائی قرار دیا۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا آپ کے بھائی نہیں؟ کہا نہیں، ان کا درجہ آپ سے زیادہ ہے، نہیں، اس لیے کہ وہ سفیدی پر سیاہی کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے، یعنی وہ کاغذ کی سفیدی پر سیاہی جو لکھی ہوگی اس لکھی ہوئی چیز پر دیکھ کر ایمان لائیں گے تو دیکھیں کہ غیبت میں ان کے پاس نہ نبی موجود ہے نہ ولی موجود ہے، صرف جو لکھی ہوئی چیز پر ایمان لا کر ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ غیبت کے زمانے میں انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، تو وہ زیادہ جو قدردان ہے، اس کی قدر زیادہ ہے۔ صلی اللہ علیہ